بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ وینزویلا میں بے نظیر آپریشن کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کولمبیا کو دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اندیشے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے اور یہ بھی سوال کریں گے کہ کیا دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام پنپ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران کھیل نہ کھیلے، ٹرمپ مین آف ایکشن ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دی وارننگ۔ وینزویلا آپریشن کے بعد ایران امریکہ جنگ کے اندیشے بڑھے۔ ایرانی فوجیں چوکس ہیں، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تہران کا جواب، کہا فسادیوں سے کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ امریکہ مدورو کو فوری رہا کرے، ایران نے کیا مطالبہ۔ چائنا نے کہا واشنگٹن دنیا کے پولیس مین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے میکسیکو اور کولمبیا کو دی دھمکی، کہا امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ کیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام شروع ہو رہا ہے۔ نکولاس مدورو امریکی عدالت میں پیش، نارکو ٹیررزم کے الزامات۔ وینزویلا میں ڈیلسی روڈرگز نے لیا حلف، لہجے میں نرمی۔ وینزویلا میں امریکی آپریشن پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، گوٹریز نے کہا خطرناک مثال قائم ہوئی، طاقت کے استعمال کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ مودی جانتے ہیں رشین آئل کی خریدی سے خوش نہیں تھا، ٹرمپ کا بیان، انڈیا کے خلاف ٹیرف بڑھانے کا دیا اشارہ۔ سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا، 5 ملزمین کو بیل۔ عمر خالد نے پارٹنر سے کہا اب یہی زندگی ہے۔ مستفیض الرحمان تنازع کے بعد بنگلہ دیش حکومت نے IPL ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وینزویلا میں امریکی فوج کے آپریشن کے بعد ایران اور امریکہ کے جنگ کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایرانی لیڈرشپ کو ایک غیر معمولی وارننگ دیتے ہوئے فارسی میں ایک پوسٹ جاری کیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بحران کے درمیان کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ مین آف ایکشن ہیں، اگر آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا تو اب معلوم ہو گیا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ چھیڑخانی مت کیجیے۔ پیغام میں وارننگ دی گئی کہ ایران ٹرمپ کے ساتھ کھیل نہ کھیلے۔
ایران نے کہا ہے کہ فسادیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، حالانکہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گا تو وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں مظاہروں کو ہوا دے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایران میں معاشی مسائل، خاص طور پر ایرانی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے، اور احتجاجات کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 10 لوگوں کی موت کی خبریں آئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ حکومت کو عوام کی، خاص طور پر کاروباریوں کی جائز شرطوں پر بات چیت کرنی چاہیے، لیکن فسادیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور انہیں ان کی صحیح جگہ دکھانی چاہیے۔ ایران کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی فوجیں چوکس ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان یہ بات کہی گئی۔ صدر ٹرمپ نے اس دوران ایران کو وارننگ دی ہے اور یہ بات کو دہرایا ہے کہ اگر ایران احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کرے گا، گولیاں چلائے گا تو امریکہ دخل دے گا۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ پہلے کی طرح احتجاجیوں کو ہلاک کریں گے تو ہم کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کی نئی لیڈر ڈیلسی روڈرگز کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گی تو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ روڈرگز نے وینیزویلا میں پیر کو حلف لیا، ان کا لب و لہجہ کسی قدر نرم تھا۔ وہ نکولاس مدورو کی جگہ صدر بنی ہے، جنہیں امریکہ نے ایک فوجی آپریشن میں اغوا کیا ہے اور انہیں نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ وینیزویلا کی نئی صدر نے ٹرمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں اور ہمارے خطے کو امن اور بات چیت کی ضرورت ہے، جنگ کی نہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ وینیزویلا کا کنٹرول حاصل کرے گا۔ وینیزویلا کی عبوری لیڈر ڈیلسی روڈرگز نے امریکہ کے حملے پر اپنا سٹینڈ نرم کرتے ہوئے امریکہ سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کو وینیزویلا کا انچارج بنایا ہے۔ امریکی آپریشن کے بعد وینیزویلا میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ ملک میں ٹرمپ کے منصوبوں کے بارے میں بھی غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ وینیزویلا کی اپوزیشن نے امریکی آپریشن کی تعریف کی ہے، لیکن اب تک ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ ٹرمپ کسی اپوزیشن لیڈر کو کرسی پر بٹھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا آپریشن کے بعد دوسرے ملکوں کو بھی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کولمبیا کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی اور میکسیکو سے بھی کہا کہ وہ ڈرگز کے معاملے میں اپنا ریکارڈ سدھارے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے، جو ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے۔ رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کئی بار ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے گرین لینڈ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور اس پر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ گرین لینڈ کی وزیر اعظم جیمز گیڈرک ولسن نے کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا۔ انہوں نے جزیرے پر امریکہ کے کنٹرول کے خیال کو ایک وہم قرار دیا۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کو ڈنمارک کی مملکت میں کسی بھی حصے پر قبضے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں وینیزویلا میں امریکی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے امریکہ کی کارروائی کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے ذریعے عالمی قانون اور علاقائی بنیادوں کو کمزور کیا گیا ہے۔ کولمبیا کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس درخواست کی چائنا اور رشیا نے تائید کی ہے۔ اس سیشن کا ایجنڈا عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرے ہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے وینیزویلا کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہو گئی ہے اور طاقت کے استعمال کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ سیکریٹری جنرل نے تازہ صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور تمام ملکوں سے کہا کہ وہ قانونی فریم ورک کا احترام کرے۔ ہفتے کو امریکی فوج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حکم پر وینیزویلا کے دارالحکومت کراکاس پر حملے کرتے ہوئے مدورو اور ان کی بیوی کا اغوا کر لیا تھا اور انہیں امریکہ شفٹ کیا تھا۔ امریکہ نے مدورو پر ڈرگز کی اسمگلنگ کا الزام لگایا تھا۔ منگل کو مدورو کو نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہفتے کو امریکی فوج کے آپریشن کے دوران 32 کیوبنز ہلاک ہوئے۔ نیو یارک کی عدالت میں مدورو پر ڈرگز اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے الزامات لگائے گئے۔ مدورو کے اغوا کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ وینیزویلا دنیا میں تیل پیدا کرنے والا یا تیل کے ذخیرے رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے ڈرگز کا نیٹ ورک چلانے کا الزام لگاتے ہوئے مدورو کے خلاف کارروائی کی، لیکن مدورو نے ان الزامات کو ہمیشہ سے رد کیا ہے۔ لیکن یہ بات صاف ہے کہ ٹرمپ کا اصل مقصد وینیزویلا کی تیل کی دولت کو ہتھیانا ہے۔
ایران نے ایک مرتبہ پھر نکولاس مدورو اور ان کی بیوی سیلیا فلورس کے اغوا کی مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مدورو اور ان کی بیوی کو فوری رہا کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کا واقعہ انتہائی خطرناک ہے اور کئی ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر کوئی بھی کارروائی، کوئی بھی ذمہ دار ملک اور جائز خود مختاری رکھنے والا ملک ایسے واقعات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ ایک نئی مثال قائم ہوئی اور یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ بقائی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے یو این سیکیورٹی کونسل اور یو این جنرل اسمبلی کے اصولوں اور چارٹر کی حفاظت کے لیے زور دیا ہے۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے وینزویلا کے فارن منسٹر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور تازہ صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ چائنا نے وینزویلا میں امریکی آپریشن کے پس منظر میں دنیا کے پولیس مین کی حیثیت سے امریکہ کے رول کو رد کر دیا۔ چائنا نے امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے خود مختاری کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ چائنا کے سرکاری اخبار میں کہا گیا کہ وینزویلا کی 4 ریاستوں میں طاقت کے استعمال اور مدورو اور ان کی بیوی کے اغوا پر اسے حیرت ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ وینزویلا کی یہ حالات پوری دنیا کے لیے فکر مندی کی وجہ ہے۔ رشیا نے بھی امریکی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ چائنیز وزارت خارجہ نے کہا کہ وینزویلا میں چائنا کے مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ جیو پولیٹکس کے ایکسپرٹس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا میں کی گئی کارروائی کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس آپریشن کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا بڑی طاقتیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتی ہیں اور دنیا میں ایک نیا نظام شروع ہو رہا ہے جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر مبنی ہے۔ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے وینزویلا میں فوجی کارروائی کے ذریعے چائنا اور رشیا جیسی بڑی طاقتوں کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ ایسے خیالات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آپریشن کو نظیر بنا کر چائنا تائیوان میں اور رشیا یوکرین میں ایسی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں کارروائی کرتے ہوئے 2 سویلینز کو ہلاک کر دیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے اس بات کی تصدیق کی۔ ملیجہ ٹاؤن میں اسرائیل نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ 1 سال سے جاری سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں وقفے سے کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ سیز فائر کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں تازہ حملہ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہے۔ خان یونس، رفح اور دوسرے علاقوں میں اسرائیلی فوج نے حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پیر کو رات بھر رفح اور خان یونس میں 12 حملے کیے گئے۔ اس دوران اسرائیل نے یلو لائن سے آگے بڑھ کر غزہ کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی میں گھس کر تلمودی رسومات ادا کی ہیں۔ اس طرح کی کارروائیاں ان دنوں کافی بڑھ گئی ہیں۔ اس دوران مغربی کنارے میں دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا، سپریم کورٹ نے جہد کار عمر خالد اور شرجیل امام کو 2020 کے دہلی فسادات کے کیس میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملزمین کے خلاف UAPA کے تحت معاملہ بنتا ہے، لیکن جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجاریہ کی بینچ نے 5 دوسرے ملزمین گلفشاں فاطمہ، میرا حیدر، شفاء الرحمان اور شاداب احمد کو اس کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ پچھلے مہینے عدالت نے ملزمین کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایسا الزام ہے کہ انہوں نے فروری 2020 کے فسادات کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان فسادات میں 53 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ فسادات CAA اور NRC کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کے پس منظر میں ہوئے تھے۔ عمر خالد نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ضمانت ملنے پر خوش ہیں۔ عمر خالد نے اپنی پارٹنر جوتسنا لہری سے یہ بات کہی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا کہ اب یہی میری زندگی ہے۔ ان کی پارٹنر نے عمر خالد کے حوالے سے ایکس پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ منگل کو جیل میں ملاقات کے لیے آئیں گی، جس پر عمر خالد نے کہا کہ گڈ آ جانا، اب یہی زندگی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مقدمہ شروع ہونے میں دیری ضمانت کے لیے ٹرمپ کارڈ نہیں ہو سکتا۔ عمر خالد کے والد قاسم رسول الیاس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے، فیصلہ آ گیا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा इलाके में ओएनजीसी के एक तेल के कुएं से गैस निकलने के बाद एक गांव में दहशत फैल गई। ये कुआं कोनासीमा के गांव एरुसमुंडा में है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मरम्मत के काम किए जा रहे थे। मकामी लोगों ने बताया कि गैस लीक होने के बाद वहां पर आग लग गई, जिससे देहाती और ओहदेदार दोनों डर गए। देखते ही देखते गैस और धुआं फैल गया और आग लग गई। एहतियात के कदम के तौर पर ओहदेदारों ने लाउड स्पीकर्स के जरिए वार्निंग जारी की और आसपास के देहातों के लोगों से कहा कि वो बिजली इस्तेमाल ना करें, अप्लाइंस इस्तेमाल ना करें। पंचायत ओहदेदार और मकामी एडमिनिस्ट्रेशन फौरी हरकत में आ गए और ओएनजीसी स्टाफ भी मकाम पर पहुंचा और आग को काबू में किया और गैस के लीक को कंट्रोल किया। उड़ीसा के एक गांव में आग लगने से 120 घरेलू जानवर हलाक हो गए। यह हादसा भद्रक जिले में पेश आया। किसी इंसान की मौत या किसी इंसान के जख्मी होने की खबर नहीं है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग केस में रियासत की दरख्वास्त खारिज कर दी और बीआरएस रुकन असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव को राहत दी। जस्टिस बीवी नागारत्ना की क़यादत वाली बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने हरीश राव और साबिक डीसीपी राधाकृष्ण राव के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो रशिया से तेल की खरीदी पर इंडिया से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली के खिलाफ मज़ीद टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन के हवाई जहाज़ में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ये बात कही। इस दौरान अमेरिका के सेनेटर लिंजी ग्राहम ने कहा कि ट्रंप की तरफ से इंडिया पर टैरिफ लगाने के बाद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना कम किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से रशिया का नुकसान हो रहा है। फ़िलहाल रशिया से तेल की खरीदी पर अमेरिका इंडिया पर इजाफी 25% टैक्स लगा रहा है। ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने आईपीएल के टेलीकास्ट पर इंडेफिनेटली पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज़ किए जाने के बाद ये फैसला किया गया। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मौजूदा तनाव और पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हमलों के सिलसिले में बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में वीआईपी लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ईरान खेल न खेले, ट्रंप मैन ऑफ एक्शन है। स्टेट डिपार्टमेंट ने दी वार्निंग। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ईरान अमेरिका जंग के अंदेशे बढ़े। ईरानी फौजें चौकस हैं, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। तेहरान का जवाब, कहा फसादियों से कोई नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिका मदुरो को फौरी रिहा करे, ईरान ने किया मुतालबा। चाइना ने कहा वाशिंगटन दुनिया के पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप ने मैक्सिको और कोलंबिया को दी धमकी, कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम शुरू हो रहा है। निकोलास मदुरो अमरीकी अदालत में पेश, नार्को टेररिज्म के इल्जामात। वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिग्स ने लिया हलफ, लहजे में नरमी।
وینزویلا میں امریکی آپریشن پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، گوٹریز نے کہا خطرناک مثال قائم ہوئی، طاقت کے استعمال کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ مودی جانتے ہیں رشین آئل کی خریدی سے خوش نہیں تھا، ٹرمپ کا بیان، انڈیا کے خلاف ٹیرف بڑھانے کا دیا اشارہ۔ سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا، 5 ملزمین کو بیل۔ عمر خالد نے پارٹنر سے کہا اب یہی زندگی ہے۔ مستفیض الرحمان تنازع کے بعد بنگلہ دیش حکومت نے آئی پی ایل ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔